قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس آدمی کے جس نے انکار کر دیا۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے میری فرما برداری کی وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے۔ دیکھیے الحمدللہ ہم جس دین پر چلنے والے ہیں وہ دین ہماری دنیا آخرت دونوں جہانوں کی ترقی کا زینہ ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیں مسلمان کی خصوصیت میں سے سب سے اعلیٰ خصوصیت اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ ہماری عادات جو ہیں یہ عبادات بن جائیں، یعنی جو کام ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں یہ سارے کے سارے کام ہم اس طرح کرنے والے بن جائیں کہ یہ سب عبادتیں بن جائیں۔ اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہماری زندگی کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اب اس میں ہماری ساری زندگی ہے۔ تو ہمارے آج کے درس کا موضوع جو ہے وہ سر پہ لگانے والا تیل، کہ اس کے بارے میں جو ہمارے نبی سے ہمیں منقول چیزیں ہیں اور وہ آداب اور سنتیں ہیں۔ اب تیل تو ہم نے لگانا ہی لگانا ہے، لیکن حضور کے طریقے پر لگائیں گے، یہی عادت ہماری عبادت بن جائے گی، اور جس بندے کی عادتیں عبادت بن جائیں یہی انسان ہے جس کو دنیا کے اندر اللہ پاک کی رضا نصیب ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے مزے ہوتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ کام ایسے ہیں جو کبھی کبھی کیے ہیں، لیکن جو کام اللہ کے حبیب ایک مرتبہ بھی کر لیں اس سے جواز ثابت ہو جاتا ہے اور وہ سنت کے درجے میں آ جاتی ہے۔ تیل لگانا ایسا کام ہے جو حضور نے کبھی کبھی نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر دہن رأسہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے سر کے اندر تیل لگایا کرتے تھے، کبھی کبھی نہیں، ایک آدھ دن دو دن کے بعد نہیں۔ یکسر کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں ہفتے کے اکثر دنوں میں یہ کام ہوا کرتا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنی کثرت سے اپنے سر میں تیل لگانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ وہ سنت ہے جو اللہ کے نبی نے بہت مرتبہ کی ہے اور اکثر مرتبہ کے اعمال میں شامل ہے۔ پھر یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ کانا یکثر القناع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قناع بڑی کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ قناع کس کو کہتے ہیں کہ سر میں تیل لگانے کے بعد سر کے اوپر ایک کپڑا آپ سر پر باندھ لیتے تھے اور رات کو وہ کپڑا باندھ کر سو جاتے تھے تاکہ تکیے کے اوپر تیل نہ لگے اور تکیہ گندا نہ ہو، اور دن میں آپ اس کپڑے کو اگر تیل دن میں لگایا تو سر پر باندھتے، پھر اس کپڑے کے اوپر پگڑی باندھتے تھے تاکہ پگڑی پر تیل لگے اور پگڑی خراب ہو، یہ مناسب نہیں۔ تو وہ جو قناع ہے یہ وہ کپڑا ہے جو پگڑی اور تکیے کو گندا ہونے سے بچاتا تھا اور تیل کو سر کے اندر لگ کر یہ جذب کر لیا کرتا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان ثوبہ ثوب زیات، کہ وہ جو کپڑا حضور سر پر باندھتے تھے نا وہ اتنا تیل لگ لگ کر اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے تیلیوں کا کپڑا ہوتا ہے۔ اب وہ کون سا ہے کہ آپ کسی تیل والے کے پاس جائیں تیل لینے کے لیے تو وہ آپ کی شیشی میں تیل ڈالے گا اور پھر اس کا ڈھکن صاف کرنے کے لیے کسی کپڑے سے اس کو صاف کرتا ہے، تو اس کپڑے سے وہ بار بار شیشیاں صاف کرتا 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 اپنے ہاتھ صاف کرتا رہتا ہے، 2 دن کے بعد اس کپڑے کا رنگ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں ثوب زیات، کہ تیلی کا کپڑا جو تیل کے استعمال سے جس کا رنگ بدل جاتا ہو۔ تو اتنا زیادہ تیل لگانے کا اہتمام ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تیل لگاتے کیسے تھے۔ اب یہ طریقہ ہے، ہم نے لگانا تو ہے ہی ہے، سر میں بچوں کے بھی لگانا ہے، اپنے بھی لگانا ہے، عورتوں نے بھی لگانا ہے، تو مرد عورت بچے تینوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے تیل لگانے کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ کنز العمال میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا دہن صب فی راحتہ الیسری، کہ جب حضور کو تیل سر میں لگانا ہوتا تو آپ شیشی لے کر تیل اپنی بائیں ہتھیلی پر پہلے ڈالتے تھے، یہ پہلا کام۔ فبدأ بحاجبیہ، اس کے بعد آپ اپنی انگلی پر تھوڑا سا تیل لگاتے اور اپنے یہ حواجب ان کے اوپر لگاتے تھے، اپنے ابرو کے اوپر یہاں لگایا۔ ثم عینیہ، اس کے بعد آپ تھوڑا سا تیل لیتے، پھر اپنی پلکوں کے اوپر تیل کو لگاتے اپنی انگلی کے ساتھ جس پر ہلکا سا تیل لگایا ہے۔ ثم رأسہ، اس کے بعد پھر حضور اس تیل کو اپنے سر کے اوپر جو تھے وہ لگا لیا کرتے تھے۔ اب یہ طریقہ ہے سر پر تیل لگانے کا، اور باقی جسم کی مالش تو جیسے چاہیں کریں، کہ پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر ڈالیں، بائیں ہاتھ پر، اس کے بعد دائیں انگلی سے اپنی پلکوں یہ حواجب کے اوپر لگائیں، پھر اپنی پلکوں کے اوپر تیل لگائیں۔ اس کے بعد بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا تیل لے کے سر کی دائیں جانب، تھوڑا سا تیل لے کے سر کی بائیں جانب، اس کے بعد اپنے پورے سر کے اوپر انسان لگا لے۔ اب گھر میں عورتیں مالش کرتی ہیں، ان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، بچوں کو ہم تیل لگاتے ہیں ان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، اور خود تیل لگائیں تو بھی ایسے ہی کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں سنن زوائد، کہ اگر آپ تیل لگانے کا یہ طریقہ اختیار کریں گے تیل بھی لگے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ ایسے نہیں کرتے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو گناہ ملے گا، گناہ اس میں نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی نے جو جو عمل ہمارے لیے کیا وہ ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو عمل ہمارے نبی نے ایک مرتبہ بھی کیا ہم اس کو ہمیشہ کرتے رہیں، اس کو چھوڑیں نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے جا رہے تھے، تو مزدلفہ سے وہ جا رہے تھے مینا کے اندر، تو راستے میں ایک جگہ رکے اور بیٹھ گئے جیسے پیشاب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اٹھے اور اپنی سواری پر بیٹھ گئے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت نہ آپ نے پیشاب کیا، نہ آپ کو پیشاب کی ضرورت تھی، پھر آپ کیوں سواری سے اترے اور یوں بیٹھے اور دوبارہ سواری پر چڑھے؟ کہنے لگے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جب حج پر آیا تھا تو مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر سواری سے اتر کر پیشاب کیا تھا۔ اب مجھے پیشاب کی حاجت تو نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے یہاں پر ایک عمل کیا، میں اگر اس کے بغیر گزر جاؤں تو پھر میں عاشق کیا رہا، تو اس وجہ سے کیا کہ چلو حضور نے تو ضرورت سے کیا تھا، میری ذات گوارا نہیں کر رہی کہ میں وہ عمل چھوڑے بغیر چلا جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں اہتمام سنت، اس کو کہتے ہیں نبی سے محبت، تو ہم بھی بھائی اس کا اہتمام کریں۔